کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کرے، تو وہ شخص عظیم شرف واجب القدر ہے، اسے توبہ کی دعوت دی جائے گی۔ اگر وہ اپنے گناہ سے توبہ کر لے، اپنے کفر سے توبہ کر لے اور ارتداد سے توبہ کر لے تو اس کو زندہ رہنے کا حق ہے۔ اگر وہ اس چیز پر بضد ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نبی اور رسول ہے، تو ایسے شخص کو اسلامی قانون اور دستور کے مطابق قتل کرنا اسلامی حکومت کے لیے ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں دو مدعیان نبوت پیدا ہوئے، ایک مسیلمہ کذاب اور ایک اسود عنسی۔ اسود عنسی کو حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارک میں ہی صحابہ کرام کو بھیج کر قتل کروایا۔ مسیلمہ کذاب کو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لشکر بھیج کر واصل جہنم کیا گیا اور امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا گیا کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ موجودہ دور کے اندر ہمارے بڑے صغیر پاکستان اور ہندوستان میں اور یورپ کے کئی ممالک کے اندر منکرین ختم نبوت کا ایک ٹولہ قادیانیت کے نام سے جو اپنے آپ کو احمدی کہلاتے ہیں، احمدیت کے نام سے اسلام کا لیبل استعمال کرتے ہوئے، اسلام کی عبادات استعمال کرتے ہوئے، اسلام کے شعائر استعمال کرتے ہوئے وہ لوگ مسلمانوں کو مرزا غلام محمد قادیانی کے دجل کفر اور اس کی فریب کاریوں کی طرف مائل کرنے کی اور اس کے دجل کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کوشش کرتے ہیں۔ دو قسم کے کافر ہوتے ہیں، ایک کافر وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو کافر مانے، غیر مسلم تسلیم کرے۔ آپ کسی ہندو سے پوچھو کہ آپ مسلم ہو، وہ کہے گا کہ میں غیر مسلم ہوں۔ آپ یہودی سے پوچھو کہ آپ مسلمان ہو، وہ کہے گا میں غیر مسلم ہوں۔ آپ عیسائی سے پوچھو کہ آپ مسلمان ہو، وہ کہے گا نہیں میں غیر مسلم ہوں۔ اس لیے کہ عیسائی رہتا ہی تب تک ہے جب تک وہ اسلام قبول نہیں کرتا، جب اسلام قبول کرتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ ہندو رہتا ہی تب تک ہے جب تک وہ اسلام کو قبول نہیں کرتا۔ مطلب کیا ہوا؟ عیسائیت کی بقا کس میں ہے؟ اسلام کو قبول نہ کرنے میں۔ یہودیت کی بقا کس میں ہے؟ اسلام کو قبول نہ کرنے میں۔ ہندو کی بقا کس میں ہے؟ اسلام کو قبول نہ کرنے میں۔ کہ ان کی پہچان ہے ہندومت ہندو کے لیے، عیسائیت عیسائی کے لیے، یہودیت یہودی کے لیے۔ یہ ان کے مذاہب کے نام ہیں اور ان کی اپنی الگ شناخت اور پہچان ہے۔ کسی ہندو کو آپ اپنے مندر کے اندر عبادت کے اندر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھو گے اور نہ وہ پڑھے گا، کیونکہ اگر اس نے مندر میں نماز پڑھنا ہوتی تو وہ مسجد میں آ کر کلمہ پڑھتا اور نماز پڑھنا شروع کر دیتا۔ اس نے مندر بنایا ہی اس لیے ہے، یہ بتانے کے لیے کہ مسلمانوں تمہاری عبادت گاہ الگ، ہماری عبادت گاہ الگ، تمہاری عبادت کا طریقہ بھی الگ، ہماری عبادت کا طریقہ بھی الگ۔ عیسائی نے جو چرچ بنایا تو اس نے بتا دیا کہ تم جس میں عبادت کرتے ہو اس کو مسجد کہتے ہیں، ہم عیسائی جس میں عبادت کرتے ہیں اس کو چرچ کہتے ہیں۔ اسی طرح ہر ایک مذہب کے پیروکار نے اپنے اپنے عبادت گاہوں کے نام بھی الگ رکھے، اپنی اپنی عبادتوں کے نام بھی الگ رکھے اور اپنے اپنے مذہبی پیشواؤں کے نام بھی الگ رکھے۔ لیکن پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ایک ایسا طبقہ ہے، ایک ایسا گروہ ہے جس کا کوئی مذہب نہیں ہے،
ان کے مذہب کا کوئی نام نہیں ہے، ان کے مذہب کی کوئی علامت نہیں ہے، ان کے مذہب کی کوئی عبادت نہیں ہے، ان کے مذہب کی کوئی عبادت گاہ نہیں ہے، ان کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ وہ دوسروں کی چیزوں پر قبضہ کر کے اپنی پہچان بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ قادیانی۔ قادیانیوں کی اپنی کوئی عبادت، میں چیلنج کرتا ہوں قادیانیوں کو جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ تم اگر تمہارا کوئی مذہب ہے تو اس مذہب کی عبادت کیا ہے؟ تمہارا اگر واقعہ کوئی مذہب ہے تو اس مذہب کی عبادت کیا ہے؟ تمہارے شعار کیا ہے؟ مسلمانوں کے ہاں لوگوں کو عبادت کے لیے بلانے کے لیے آذان دی جاتی ہے، ہندوؤں کو اپنی عبادت کو بلانے کے لیے ان کا ایک طریقہ مقرر ہے، عیسائیوں کو اپنی عبادت کے لیے بلانے کے لیے ان کا ایک طریقہ متعین ہے۔ قادیانیوں کی عبادت کا نام کیا ہے؟ ان کی عبادت گاہ کا نام کیا ہے؟ اور ان کی عبادت کے لیے لوگوں کو بلانے کا طریقہ کیا ہے؟ جب قادیانی سے پوچھتے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا عبادت کے لیے بلانے کا طریقہ ہے آذان۔ تو بھائی یہ آذان تو مسلمانوں کی عبادت کے لیے بلانے کا طریقہ ہے، بھائی ہماری عبادت گاہ کا نام ہے مسجد، بھائی مسجد تو مسلمانوں کی عبادت گاہ کا نام ہے، اور ہماری عبادت کا نام ہے نماز، تو نماز تو مسلمانوں کی عبادت کا نام ہے، قادیانیوں کی عبادت کا نام نہیں ہے۔ اور ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ٹھیک ہے، جب موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہودی تھے، بنی اسرائیل کے یہود تھے، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو جن یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، اب انہوں نے اپنے آپ کو یہودی کہلانا چھوڑ دیا، یہودی کہلانا چھوڑ دیا، کیونکہ اب نبی اور ہے، اب نبی اور ہے، تو انہوں نے کیا کہلانا شروع کر دیا؟ عیسائی، عیسائی کہلانا شروع کر دیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ تھے، جب انہوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تو انہوں نے عیسائی کہلوانا چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ اس لیے کہ نبی دوسرے آئے ہیں، تو اب جو ان کو مانے گا تو وہ مسلمان کہلائے گا۔ جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا وہ یہودی کہلاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ان کو ماننے کے بعد وہ انسان عیسائی کہلایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد وہی عیسائی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھے گا تو اب وہ عیسائی نہیں رہے گا، مسلمان رہے گا۔ اسی اصول کے تحت اگر مان لیا جائے استغفر اللہ معاذ اللہ کہنے کے بعد مرزائیوں کے دعوے کو، قادیانیوں کے دعوے کو مان لیا جائے کہ غلام احمد قادیانی بھی ایک نبی ہے، تو غلام احمد قادیانی پر کلمہ پڑھنے کے بعد تمہارے مذہب کا نام کیا ہے؟ صحیح ہے غلط ہے؟ موسیٰ کو ماننے والے ان کی موجودگی میں عیسیٰ آ گئے تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قبول کر کے یہودی نہیں کہلوایا بلکہ عیسائی کہلوایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اسی عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا تو اپنے آپ کو مسلمان کہلایا، اپنی پہچان مسلمان کی رکھی، عیسائی بھی نہیں کہلایا، یہودی بھی نہیں کہلایا۔ حالانکہ مسلمان موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہے، لیکن پہچان مسلمان کی الگ ہے۔ اس اصول کے تحت مرزا غلام احمد قادیانی بقول قادیانیوں کے اگر اللہ کا نبی ہے تو پھر جو لوگ غلام احمد قادیانی کو اللہ کا نبی مانتے ہیں تو اس اللہ کے نبی کے دین کا نام کیا ہے؟ صحیح ہے؟ اگر کہیں گے کہ جی اسلام، تو ہم کہیں گے اسلام تو محمد رسول اللہ کے دین کا نام ہے، یا غلط ہے؟ اسلام تو محمد رسول نبی تو جب آتا ہے تو اپنا دین، اپنی شریعت، اپنی کتاب لے کر آتا ہے،
موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں عبادت کا طریقہ ہر چیز مختلف۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا دین منسوخ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا دین منسوخ۔ جب تم کہتے ہو کہ غلام احمد قادیانی نبی ہے اللہ کا، تو غلام احمد قادیانی کے بعد محمد رسول اللہ کا دین تو منسوخ، تو دوسرا دین کیا لے کر آیا؟ اسی منسوخ دین کو مانتے ہو۔ ہم عیسائیت کو نہیں مانتے، صحیح ہے غلط؟ ہم عیسائیوں کی طرح چرچ بناتے ہیں، ہم عیسائیوں کی طرح گلے میں شریف لگاتے ہیں۔ اگر ہم گلے میں شریف لگائیں، اگر ہم چرچ بنائیں تو ہمیں کوئی مسلمان کہے گا؟ کیا کہیں گے؟ عیسائی کہیں گے، کیونکہ ہم عیسائیوں کی بات کو فالو کر رہے ہیں۔ جب قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کی نازل شدہ جو تمہارے بقول وحی ہے اس کو چھوڑ کر نماز بھی اسلام کی، مسجد بھی اسلام کی، نام بھی اسلام کا، تو غلام احمد قادیانی کیا کرنے کے لیے آیا تھا؟ مکالمہ کرنے کے لیے دنیا میں آیا تھا۔ نبی کوئی نہ کوئی چیز تو لاتا ہے نا، کوئی نہ کوئی چیز تو نہیں لاتا ہے۔ قادیانی ایک نئی چیز بتا دیں کہ یہ غلام احمد قادیانی نئی چیز لے کے آیا ہے۔ قادیانی سے پوچھو نماز کتنی پڑھتے ہو؟ بولیں گے 5، تو ہم بولیں گے 5 تو ہم بھی پڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ کتنی؟ بولا 2.5%، وہ تو ہم بھی دیتے ہیں۔ حج کا سال زندگی میں مالدار ہے پورے طور پر۔ قرآن کتاب کون سی تمہاری؟ کہے گے قرآن۔ اگر تم نے نماز بھی یہی پڑھنی ہے، کلمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنا ہے، ہاں عبادت گاہ کو مسجد ہی کہنا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھنے ہیں، اور قرآن پاک بھی 30 پاروں والا ہی پڑھنا ہے، تو مجھے یہ بتاؤ قادیانیوں کہ غلام احمد قادیانی کیا جھک مارنے کے لیے آیا تھا اس دنیا میں؟ وہ کیا لے؟ یہ تو سارا کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا ہے نا، یہ تو ہر چیز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہے۔ نماز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، روزہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، حج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر، زکوٰۃ شریعت محمدی کے اندر، جہاد شریعت محمدی کے اندر، ٹھیک ہے نا، مسجد شریعت محمدی کے اندر، کعبہ شریعت محمدی کے اندر، ٹھیک ہے جی، محمد، احمد، حامد، طاہر، ناصر، اس قسم کے نام یہ سارے شریعت محمدی کے اندر۔ تو یہ ساری چیزیں تو شریعت محمدی کی ہیں، شریعت غلام احمد قادیانی کیا ہے وہ پیش کریں۔ قادیانی نہیں کریں گے، اس لیے کہ کچھ ہے ہی۔ پھر سوال پیدا ہوگا جب کچھ ہے نہیں تو غلام احمد قادیانی کھڑا کیوں ہوا؟ اس نے نبوت کا اعلان کیوں کیا؟ کیا ضرورت پڑی اس کو نبوت کا اعلان کرنے کی؟ ضرورت کیا پڑی؟ کیا مجبوری تھی اسے؟ آپ جب برِ صغیر کی تاریخ پڑھیں گے تو ایک وقت تھا کہ پورے ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت تھی، ٹھیک ہے، اور تاجدار ہند جو آخری تھا بہادر شاہ ظفر تھا۔ ایسٹ انڈیا کے نام سے برطانیہ کی کمپنی نے ہندوستان پہ اپنے پنجے گاڑنے شروع کیے اور آہستہ آہستہ پورے ہندوستان کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ مسلمانوں کی حکومت کو ختم کر دیا گیا ہند سے، اور مسلمان غلامی کی زندگی گزارنے لگے۔ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ مسلمان مجبور ہو گئے کہ اس حکومت انگریز سے کس طرح چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ کیوں؟ انگریز کا مذہب عیسائی تھا، ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ دوسرا جو سب سے بڑا مذہب تھا وہ ہندو تھا، اور ہندو فطرتاً بزدل ہوتا ہے۔ فطرتاً ہندو مسلمان کے مقابلے میں بزدل ہوتا ہے۔ اگر ہندو اور مسلمان کی طاقت کو دیکھنا ہے تو کشمیر میں جا کر دیکھ لو، 7 لاکھ آرمی
کشمیر کو کنٹرول نہیں کر سک رہی. 7-8 مہینوں سے وہاں لاک ڈاؤن ہے، لیکن تب بھی کشمیریوں کے عزائم کو وہ شکست نہیں دے سکے، تب بھی وہ کشمیریوں کو جھکا نہیں سکے، کشمیریوں سے اپنی حکومت منوا نہیں سکے. یہ فرق ہے ہندو اور مسلمان کے اندر. تو سب سے پہلے علماء اکرام نے انگریز کے خلاف 1857 میں آزادی کی جنگ لڑی، اور اس قوت کے ساتھ لڑی کہ انگریز خود بوکھلا گیا کہ مسلمانوں کو جتنا مارتے ہیں اتنا مسلمان اٹھتا ہے، جتنا مولویوں کو مارتے ہیں اتنا مولوی اٹھتا ہے. پریشان انگریز نے، گورنمنٹ برطانیہ نے ایک ٹیم بنائی اور اسے ہندوستان بھیجا کہ جا کر دیکھو کہ مسلمانوں کے اندر ایسی کیا چیز ہے کہ یہ ہماری حکومت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہماری سلطنت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ ٹیم جب برے صغیر میں آئی تو اسے جائزہ لیا اور وہ رپورٹ گورنمنٹ برطانیہ کو دی، اور وہ رپورٹ آج بھی گورنمنٹ برطانیہ کے ریکارڈ میں موجود ہے. رپورٹ میں لکھا کہ مسلمان قوم کی طاقت کی وجہ 2 چیزیں ہیں. طاقت کی وجہ، مسلمان قوم کے بلند عزائم کی وجہ 2 چیزیں ہیں. مسلمان قوم کی جنگ آزادی کی وجہ 2 چیزیں ہیں. کیا؟ کہا کہ ایک قرآن اور دوسرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کو یہ سبق دیتے ہیں کہ تم آزاد ہو، غلام صرف اللہ کے ہو، کسی انسان کے تم غلام نہیں ہو، کسی حکمران کے تم غلام نہیں ہو، ہمیشہ آزاد رہنا ہے. اور ان مسلمانوں کو اپنی آزادی کے لیے لڑنے کو ان کے نبی نے اور ان کے قرآن نے جہاد قرار دیا ہے. اور ان کے نبی اور ان کا قرآن انہیں کہتا ہے کہ اگر تم جہاد میں مارے گئے تو تم مردہ نہیں ہو، تم زندہ ہو. اس لیے مسلمان، جو بھی مسلمان ہے، وہ اپنے نبی سے بھی پیار کرتا ہے اور اپنے نبی پر نازل شدہ قرآن پاک کی بھی عزت اور احترام کرتا ہے، اپنے نبی کی بات پر بھی یقین رکھتا ہے اور قرآن پاک کی آیات پر بھی یقین رکھتا ہے. جب قرآن اور ان کے نبی یہ دونوں انہیں درس دیتے ہیں کہ کافر کے خلاف اللہ کے راستے میں لڑنے کا نام جہاد ہے، اور جہاد کرنے والا قتل بھی ہو جائے تو اس کے لیے مردہ ہونے کا گمان بھی مت کرنا، وہ زندہ ہے. اس لیے مسلمان اس زندگی سے زیادہ اس زندگی کو چاہتا ہے. اور ہر مسلمان کے دل میں دنیا کی ہر فوج، دنیا کا ہر سپاہی جب جنگ لڑنے کے لیے جاتا ہے تو جنگ کے لیے اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں دشمن کو تو ماروں، اپنے آپ کو بچا لوں. واحد دنیا میں واحد مسلمان قوم ہے جب وہ میدان جنگ میں اترتی ہے تو اپنی جان بچانے کے لیے نہیں اترتی، اپنی جان قربان کرنے کے لیے اترتی ہے، اور اس میں فخر محسوس کرتی ہے کہ میری جان اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے تاکہ میں شہید کہلاؤں. اس لیے اگر مسلمان سے جذبہ جہاد کو ختم کرنا ہے، اگر مسلمان سے آزادی کے جذبے کو ختم کرنا ہے تو مسلمانوں کا تعلق 2 چیزوں سے توڑ دو. 2 چیزوں سے ایک قرآن اور دوسرے محمد رسول اللہ سے. انگریز نے ایک تعلیمی ماہر کو کہا کہ ایک ایسا نظام تعلیم بناؤ، ایک ایسا نظام تعلیم بناؤ جو ہم ہندوستان میں نافذ کریں. لارڈ میکالے اس نے ایک نظام تعلیم بنایا اور گورنمنٹ برطانیہ کو پیش کیا، اور اس نے کہا کہ ہمارے اس نظام تعلیم سے جو گزرے گا
جو اس نظام تعلیم کا حصہ بنے گا، ہمارے اس نصاب کو پڑھے گا، وہ پڑھنے سے پہلے تو مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن نصاب پڑھنے کے بعد وہ عیسائی بھلے نہ بنے لیکن مسلمان بھی نہیں رہے گا۔ پھر گورنمنٹ نے اسکولوں کی طرف راغب کرنے کے لیے تعلیمی ادارے قائم کر کے ان کے نام اسکول رکھے، پھر ان اسکولوں کی طرف راغب کرنے کے لیے کہا جس کا بچہ پرائمری پڑھے گا ہم اسے نوکری دیں گے اور مہینے میں تنخواہ دیں گے۔ غربت کے مارے لوگ انہوں نے اپنے بچے وہاں پڑھانا شروع کر دیے۔ قرآن کے دفاع کے لیے اس وقت بر صغیر میں علماء دیوبند نے اسکول کے مقابلے کے اندر قرآن پاک کے تعلیم کے ادارے قائم کیے اور مدارس شروع ہوئے اور قرآن پاک کا تحفظ ہوا، وہاں پر قرآن پاک کی تعلیم دی گئی اور اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کے تعلق کو قرآن کے ساتھ جوڑے رکھا۔ آج برطانیہ کی گورنمنٹ اپنی اس پالیسی میں 101% فیل ہو چکی ہے کہ مسلمانوں کا تعلق قرآن سے توڑ دیا جائے، نہیں توڑ سکے۔ آج بھی مسلمان گھروں میں قرآن پاک کے حافظ موجود ہیں۔ صرف وفاق المدارس العربیہ پاکستان جو دیوبندی مسلک کا ہے، بریلویوں کا بھی وفاق ہے، اہل حدیثوں کا بھی وفاق ہے، جماعت اسلامی کا بھی وفاق ہے، شیعوں کا بھی وفاق ہے، اور چھٹا وفاق جو ہے وہ دیوبندیوں کا ہے، اور سب سے بڑا وفاق مسلک دیوبند والوں کا ہے۔ صرف مسلک دیوبند کے وفاق کے اندر سارے دیوبندیوں کے مدارس شامل نہیں ہیں۔ یہاں ٹنڈو آدم نہیں آپ لے لیں، بہت سارے ایسی مساجد میں قاری صاحب پڑھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور وہیں قرآن پاک بہت سارے لوگ حفظ کر لیتے ہیں، لیکن جو مدارس وفاق المدارس العربیہ پاکستان میں دیوبندیوں کے رجسٹرڈ ہیں، سالانہ 75,000 حافظ وہ تیار کر رہے ہیں۔ کتنے ہزار حافظ؟ 75,000 حافظ۔ یہ ہر سال 75,000 حافظ نوکریوں کے لیے روڈ پر نکلتے ہیں، احتجاجی مظاہرہ کرتے ہیں، دھرنا دیتے ہیں، لیکن جو آپ کے میڈیکل کالجوں سے سالانہ ڈاکٹر نکلتے ہیں وہ آپ کے لیے سر درد بن جاتے ہیں۔ یہ آپشن تو کلوز ہو گیا کہ علماء نے مقابلہ کیا اور قرآن پاک سے مسلمانوں کا تعلق ختم کرنے کی سازش کو ناکام بنا دیا، مدارس کھڑے کر دیے۔ اب دوسرا نشانہ تھا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے ساتھ کس طرح تعلق توڑا جائے امت کا۔ اور یاد رکھیے مسلمان کا سب سے پہلا تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اللہ سے بھی پہلے مسلمان کا تعلق محمد رسول اللہ سے ہے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ نے ہی تو بتایا کہ اللہ ایک ہے۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ فتویٰ تو نہیں لگا دو گے؟ لگا دو بھی تو کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی کے فتوے سے روٹی کم نہیں ہو جاتی ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مسلمان جب مسلمان کی حیثیت سے اپنے چاروں طرف نظر کرتا ہے کہ میں مسلمان کیوں ہوں، تو اس کی سب سے پہلی جو نظر پڑتی ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی ہے۔ جب ان پہ نظر پڑتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، پھر وہ بتاتے ہیں کہ حج کر، پھر وہ بتاتے ہیں کہ زکوٰۃ دے، پھر وہ بتاتے ہیں کہ جہاد کر، پھر وہ بتاتے ہیں کہ روزہ رکھ، پھر وہ بتاتے ہیں کہ پردہ کر، پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ کعبہ، پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ مسجد، پھر وہ بتاتے ہیں کہ لباس ایسا، پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ ماں، پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ باپ، پھر وہ بتاتے ہیں کہ بیٹی کیا ہوتی ہے، پھر وہ بتاتے ہیں کہ بیٹا کیا ہوتا ہے۔ ہماری نظر محمد عربی پر پڑتی ہے، ان کے قدموں سے ساری شریعت ملتی ہے۔ اس لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق توڑنا اتنا آسان نہیں ہے۔ گورنمنٹ برطانیہ کچھ دن نے کہا کہ یہ مسلمان جو ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ جہاد سمجھ کر لڑ رہے ہیں، اور ان کے نبی نے کہا ہے الجہاد ماض الی یوم القیامہ، قیامت تک جہاد جاری رہے گا۔
یہ کہا۔ لہذا اب جہاد نبی نے امت کو دیا ہے، اب اس جہاد کو منسوخ کرنے کے لیے بھی کسی نبی کو کھڑا کرنا پڑے گا۔ انگریز گورنمنٹ نے اپنے گماشتوں کو تلاش میں لگایا کہ کوئی ایسا انسان ڈھونڈو جو نبوت کے عہدے پر فائز کیا جائے اور پھر اس سے نہ صرف جہاد منسوخ کرایا جائے بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی کروائی جائے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ انسانی ذہنیت کی سوچ بتاتا ہوں۔ ہمارے مجلس میں کوئی بہت اللہ والے بزرگ یہاں بیٹھے ہوں، ہر ایک آ رہا ہو، جھک کے سلام کر کے ان کے ہاتھ چھو رہا ہو، ہمارے دل میں عظمت ہوگی۔ ان کے سامنے کوئی بلند نہیں بول رہا، لیکن اچانک کوئی آدمی اسے کہے اوئے، تو سب حیران ہوں گے، شاک لگے گا۔ لیکن گھنٹے کے بعد پھر دوسرا آدمی کہے اوئے، تو پہلے والے شاک سے تھوڑا کم لگے گا، پھر تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، پانچویں دفعہ، 10ویں دفعہ، 20ویں دفعہ، جب بار بار اسے اوئے اوئے کہا جائے گا، جب بار بار اس کی مذاق اڑایا جائے گا، تو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ اس کے عادی بن جائیں گے۔ اس کے کیا بن جائیں گے؟ عادی بن جائیں گے۔ جب عادی بن جائیں گے تو جس چیز کا انسان عادی بن جائے گا تو وہ جو عزت، وہ جو احترام اس کے دل میں ہوگا وہ باقی نہیں رہے گا۔ ایمان والوں کی نظر میں سب سے بلند مقام محمد عربی کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ سے تو مقابلہ، کیونکہ وہ رب ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمیں محمد نے ہی بتایا کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ کائنات کا رازق ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اسی محمد عربی نے بتایا، لیکن کائنات کے اندر سب سے بلند مقام محمد عربی کا ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1.25 لاکھ نبی مل کر بھی یا اکیلے بھی محمد عربی کے ہم سر اور ہم پلہ نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہمارا ایمان کیا کہتا ہے؟ ہمارے قرآن نے ہمیں کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند بھی نہ کرو، اور فرمایا کہ جب تمہاری مجلس میں نبی بیٹھے ہوئے ہوں تو آپس میں ایسے بات نہیں کرو جیسے عام مجلس میں بات کی جاتی ہے۔ مطلب نبی کی موجودگی کا تم لوگوں کو احساس ہونا چاہیے۔ قرآن پاک نے نبی کا مقام کیا سکھایا کہ حضور علیہ السلام کے گھر لوگ آ کر دروازے پر کھڑے ہو کر زور سے آواز دیتے تھے یا محمد یا محمد۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر کے انسان و ایمان والوں کو منع کر دیا کہ خبردار، تم جیسے اپنے دوست یار کے گھر پہ جا کر دروازے پر آواز لگاتے ہو، میرا محبوب تمہارے دوستوں یاروں جیسا نہیں ہے، میرا محبوب بے مثل و بے مثال ہے، میرا محبوب مجھ رب ذات کا محبوب ہے، اس لیے اس کے دروازے پر آنے کے آداب بھی الگ ہیں۔ فرمایا کہ اس کے دروازے پر آنے کا ادب یہ ہے کہ جب تم اس کے گھر پہ جاؤ، کتنی بھی ایمرجنسی ہو، دروازے پر بیٹھ جاؤ، اپنی مرضی سے جب نکلے تب بات کرو۔ یہ قرآن میں ہے۔ اتنا ادب جس پیغمبر کا سکھایا گیا ہو، جس کا ادب اتنا کیا گیا ہو کہ جب پیغمبر وضو کر رہے ہیں، یہ ایک مکے کا مشرک صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان صحابہ کا پیغمبر سے تعلق دیکھ کر کافروں کو بتا رہا تھا کہ اے کافروں، اے مکے کے سرداروں، اگر تم چاہتے ہو کہ محمد عربی کو مٹا دو تو تم نہیں مٹا سکتے ہو، لیکن اگر محمد نے چاہا اپنے غلاموں کو لے کر تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے تو وہ تمہیں مٹانے کی طاقت رکھتا ہے۔ کہا اس لیے کہ میں نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے غلاموں کو بھی دیکھا ہے، وہ بادشاہ سے محبت اس کے سامنے کرتے ہیں، لیکن محمد عربی کے غلام ایسے غلام تھے کہ جو اس کے پیچھے بھی محبت کرتے تھے۔ پھر اس نے کہا انسان کی فطرت میں ہوتا ہے کہ لعاب دہن، تھوک جو ہے، تھوک
اس سے انسان کو کراہت ہوتی ہے. کہا میں نے محمد کی دربار میں دیکھا جب وہ اپنا لعاب دہن پھینکنا چاہتے تھے صحابہ اسے زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے. میں نے محمد کی دربار میں دیکھا جب وہ وضو کرتے تھے تو وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا تھا, صحابہ اکرام اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے, اور جس صحابی کے ہاتھ میں محمد کے وضو کا پانی نہیں لگتا تھا تو دوسرے جس کے ہاتھ میں پانی لگا ہوتا تھا اس کے ہاتھ کے ساتھ مل کر اپنے بدن پہ ملا کرتا تھا. ایسی محبت دنیا کے کوئی بادشاہ کا غلام نہیں کرتا جیسی محمد رسول اللہ کے غلام کرتے ہیں. یہ مقام محمد عربی کا ہے. انگریز نے ایک انسان تلاش کرنا شروع کیا کہ ایسا انسان ہو جو اچانک اٹھے اور محمد عربی پر حملہ کر دے, آپ کی ذات پر رقیق حملے کرے, آپ کی اہانت اور توہین کرے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے پورے ہندوستان میں ایک خبیث انسان ملا جو انسانیت کے نام پہ تھپا. ایک ملعون انسان ملا جو انسانیت کے نام پر کلینک کا ٹیکا ہے. ایک انسان نما جانور ملا, اس کا نام تھا غلام احمد, اس کے باپ کا نام تھا غلام مرتضیٰ, اس کی ماں کا نام تھا چراغ بی بی, اور اسے عرف میں کہتے تھے حسیبی. مرزا غلام احمد قادیانی کی ماں کا نام تھا حسیبی. اس سے بات ہوئی, وعدے وعید ہوئے, یہ کھڑا ہوا, مہدویت کا دعویٰ کیا, مسیحیت کا دعویٰ کیا, آگے بڑھا, کہنے لگا میں آدم, پھر کہنے لگا میں موسیٰ, پھر کہنے لگا میں داؤد, پھر کہنے لگا میں عیسیٰ, پھر کہنے لگا میں ابراہیم, پھر کہنے لگا میں اسماعیل, پھر کہنے لگا میں سکھوں کا مذہبی پیشوا, پھر کہنے لگا میں ہندوؤں کا کرشن ہوں, پھر کہنے لگا کہ میں یہودیوں کا فلانا ہوں, میں عزیر بھی میں ہوں, موسیٰ بھی میں ہوں. یوں باتیں کرتے کرتے پھر حضور علیہ السلام کی ذات کی طرف آیا. آپ کا ہمارا ایمان ہے, آپ کا ہمارا عقیدہ ہے, دیوبندی ہو یا بریلوی ہو, شیعہ ہو یا سنی ہو, حنفی ہو یا اہل حدیث ہو, ہر مسلمان کلمہ پڑھنے والے کا ایمان ہے کہ پیغمبر علیہ السلام آج جس زمین پر آرام فرما رہے ہیں وہ کہاں کی زمین ہے؟ مدینے کی زمین ہے. کہاں کی ہے؟ وہ مدینے کی زمین ہے. اور وہ زمین کا ٹکڑا اللہ نے کہاں سے اتارا ہے؟ جنت سے اتارا ہے. فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان کا ٹکڑا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. جو ابو بکر کو کتا بھونک رہا ہے یا جو عمر کو کتا بھونک رہا ہے, اس کتے کو کیا پتا کہ خدا نے ابو بکر اور عمر کو محمد کے ساتھ دنیا میں ہی جنت دے دی ہے. صحیح ہے یا غلط ہے؟ بڑے سوشل میڈیا پر کتے ابو بکر صدیق پر بھونکتے ہیں, عمر فاروق پر بھونکتے ہیں, بکواس کرتے ہیں. پچھلے دنوں ایک بدماش گویے نے, ایک لعنتی گویے نے, ایک جو ہے چکلے کی پیداوار گویے نے ابو بکر صدیق پر ایک شاعری بھونکی ہے. اس میں کہتا ہے کہ جب ابو بکر صدیق کو سانپ نے ڈسا تو ابو بکر صدیق چلانے لگا تاکہ میری آواز سن کر کافر آئیں اور محمد کو پکڑ لیں. لعنت آہستہ ڈالو. ڈرتے ہو ابو بکر کے دشمن سے, ڈرتے ہو, جو نہیں ڈرتا ہے بلند آواز سے لعنت ڈالو. ابو بکر کے دشمن پر, ابو بکر کے دشمن پر, اور بے غیرت کی نسل کے انسانوں, ارے ابو بکر صدیق نے تو وہ ابو بکر صدیق ہے کہ وفات سے پہلے ابو بکر صدیق نے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابیوں تم میں سے جس نے مجھ پر جو احسان کیا میں نے سب کے بدلے چکا دیے. ابو بکر کے مجھ پہ اتنے احسان ہیں کہ خدا چکائے گا. تم اس کے لیے بھونکتے ہو. بات روزہ رسول کی چل رہی تھی. روزہ رسول آج بھی ہمارے دل میں خواہش ہے کہ نبی کے روزے کا دیدار ہو جائے. کس کس کی خواہش ہے ہاتھ کو کھڑا کر کے بتاؤ. جس کی نہیں خواہش ہے بھلے ہاتھ نہ کھڑا کرے. جس کی خواہش ہے کہ میں مدینے جاؤں نبی کا دیدار کروں ہاتھ کھڑا کر کے کہو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان سب ہاتھ کھڑے ہوئوں کو مدینے کا دیدار کرائے. اللہ سب کو زمزم کا پانی پلائے, کعبے کا طواف نصیب کرے, منی عرفات کا قیام نصیب کرے, پھر روزہ اطہر پر سلام کی توفیق نصیب فرمائے. یہ ہم مسلمانوں کا ایمان ہے. ہماری دلیں دھڑکتی ہیں مدینے کے ساتھ.
ہماری سانسیں جڑی ہیں مدینے کے ساتھ، ہماری آنکھوں کی چمک ہے مدینے کے ساتھ، ہمارے کانوں کی سماعت ہے مدینے کے ساتھ، ہماری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے مدینے کے نام کا، اتنی محبت کرتے ہیں ہم محمد عربی سے۔ تمام مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ محمد عربی جس زمین پر آرام فرما ہے، فرمایا عزت میں، شان میں، رتبے میں، مقام میں، ہر اعتبار سے عرش کرسی سے زیادہ افضل ہے، جس پر خدا بیٹھے ہیں، جس پر خدا جل افروز ہے، عرش کرسی فرمایا اس سے زیادہ افضل ہے وہ مٹی جس پر محمد عربی کا جسم رکھا ہوا ہے۔ علماء دیوبند بھی کہتے ہیں، بریلوی کا بھی عقیدہ، شیعہ کا بھی عقیدہ، دیوبندی کا بھی عقیدہ، اہل حدیث کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی، میں اب آپ کو وہ بتانے لگا ہوں، ٹائم ختم ہو گیا ہے، بات جہاں رہے گی تو انشاءاللہ اگلے جمعے وہیں سے شروع کروں گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ابتدا کرتے ہوئے اس نے حضور علیہ السلام کے روزے کی سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، کورٹ کسی بھی فریق کی حمایت یا مخالفت میں فیصلہ تو کر سکتی ہے لیکن کسی بھی فریق کا حوالہ غلط نہیں لکھ سکتی، کیونکہ دونوں فریق موجود ہوتے ہیں۔ صحیح ہے نا؟ آپ میرے خلاف کیس کرو اور آپ میں سے میرے خلاف کیس کر کے کہو کہ جناب یہ زمین میری ہے، یہ مولوی راشد نے جھوٹا جو ہے قبضہ کیا ہوا ہے، آپ اگر کاغذات دکھا دو اپنے، میں چپ رہوں تو مطلب کاغذات صحیح ہے نا، تو عدالت لکھے گی کہ فلانے فریق نے یہ کتاب، یہ کاغذ پیش کیا، فریق اول نے اس پر خاموشی اختیار کی، اس لیے اس کے کاغذات صحیح ہیں۔ سپریم کورٹ کے اندر 1993 کے اندر ہم نے قادیانیوں کی، یہ آج قادیانی کتے کی طرح زبان نکال کر بھونکتے ہیں، یہ ہماری کتاب نہیں، ہماری کتاب نہیں۔ حرام زادو، اگر تمہاری کتاب نہیں ہے تو عدالت میں جا کر کہو کہ یہ تمہاری کتاب نہیں ہے، عدالت میں تمہاری ماں مر گئی تھی، تم بھونکتے کیوں نہیں تھے؟ وہاں تم نے تسلیم کیا تھا کہ یہ ہماری کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ چھپایا۔ سپریم کورٹ کے ججوں نے لکھا ہے کہ یہ حضور کے روزے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، لکھا کہ خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی جگہ چھپایا جو نہایت ذلیل، متعفن یعنی بدبودار، نجاست، کیڑوں مکوڑوں کی نجاست کی جگہ ہے۔ رب محمد کی قسم ہے، اگر اپنے ایمان کو پابند کرنا ہے، ایمان کو مضبوط کرنا ہے تو ان بدماشوں پر ایمان کی طاقت کے ساتھ لعنت بھیجا جائے۔ یہ بے غیرت ہمارے نبی کے روزے کو ذلیل کہتے ہیں۔ ارے میرے نبی کا، ارے ڈاکو کیا باپ، ڈاکو کی ماں بھی اپنے بیٹے کے لیے یہ نہیں بولے گی کہ میرے بیٹے کی قبر کیڑے مکوڑے ہیں، کرے گی برداشت؟ سرتاج الانبیاء، امام الانبیاء، فخر کائنات، وجہ تخلیق کائنات، محبوب رب کبریا، نبی الانبیاء، خاتم الانبیاء، رہبر و رہنما، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، نبیوں کی تسکین، نبیوں کا نبی، تیری میری روح کی چین، جس کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے اور اسے کہا لولا کلمہ خلقت الاسماء، میرے محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کائنات نہ بناتا۔ اس نبی کے روزے کے لیے قادیانی لکھے کہ نعوذ باللہ ذلیل جگہ ہے، کیڑوں مکوڑوں کی جگہ ہے، زور سے بھیجو لعنت، زور سے بھیجو لعنت، جس کا ایمان ہے بھیجو لعنت۔ میرے عزیز دوستو، ان قادیانیوں کی خباثت کی وجہ سے، ان قادیانیوں کی خباثت کی وجہ سے بدماشوں کو، دین کے دشمنوں کو ہمت ہوتی ہے اسلام کا مذاق اڑانے کا۔ میں ایک بات آپ حضرات کے سامنے لانا چاہتا ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا ہے یہ کس کو پہنایا جاتا ہے؟ کس لیے پہنایا جاتا ہے؟ تاکہ پیشاب پخانہ سے کپڑا خراب نہ ہو۔ قادیانیوں کے ناپاک وجود کی وجہ سے آج یہاں پیپر بنانے والی کمپنی کو یہ ہمت ہوئی ہے کہ اس پر 1، 2 اور یہ ان جگہوں پر محمد کا نام لکھا گیا ہے۔ یہ راکٹ نامی کمپنی ہے،
اس کمپنی نے یہ میرے پاس رکھا ہے، دکانوں پہ ملے گا. یہ حافظ صاحب سامنے بیٹھے ہوئے امجد شیخ، انہوں نے مجھے بتایا اس پر محمد لکھا ہوا ہے. حکومت کہاں ہے؟ عمران خان تو اندھا ہے، بے غیرت تو اندھا ہے، آرمی چیف تو اندھا ہے، چیف جسٹس تو اندھا ہے. خدا کا قہر پڑے گا تم پر. میرے نبی کے نام کو اس چیز پر لکھا جا رہا ہے. خدا بیڑا غرق کرے گا، چیف جسٹس کا بھی، آرمی چیف کا بھی، وزیر اعظم کا بھی. تمہاری فوج کس کام کی ہے اگر نبی کی عزت محفوظ نہیں ہے؟ تمہاری اسمبلی کس، آگ لگاؤ اس اسمبلی کو، بھاڑ میں جاؤ، تم سارے بموں میں مر جاؤ، چل جاؤ، ٹرینوں کے نیچے آ جاؤ مردودو. تمہارے ہوتے ہوئے میرے نبی کا نام پیپر پر لکھا جا رہا ہے. میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، ایسی بدماشیوں سے ہوشیار رہو. ہر چیز خریدنے سے پہلے چیک کرو. لبرل ہوتے نا، نہیں مولوی صاحب نہیں ہے، محمد نہیں ہے، آپ کا خیال ہے. کتے کے بچے، تیرا نام لکھتا ہوں پھر بڑھوں گا، یہ میرا خیال ہے. نبی کی ذات اتنی لاوارث ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں، جس کے قدموں کے صدقے ہمیں جنت ملے، آج اس کے نام کو پیپر پر لکھا جائے. مسلمانوں یاد رکھنا، مرنے کے بعد سب سامنا محمد عربی کا ہوگا، ہونے کو سکا. ہم مطالبہ کرتے ہیں ان ذمہ داروں کو گرفتار کیا جائے، یہ ڈیزائن بنانے والے کو پکڑا جائے، اس حرام زادے کو پھانسی دی جائے. صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس راکٹ کمپنی کے مالک کو گرفتار کیا جائے. اور ہمارا یہاں مقامی طور پر کام کیا ہے کہ یہ چیزیں سوچ سمجھ کر، دیکھ کر خریدیں، احتیاط کریں. اس کمپنی کا ہم بائیکاٹ کریں. جو کمپنی میرے باپ کا نام لکھے جوتے پر، میں اس کمپنی کی چیز خریدوں گا. میرے نبی کا نام پیپر پر لکھا ہے، اگر پھر بھی میں اس کمپنی کا کوئی آئٹم خریدوں تو لعنت ہو میری ساتھ نسلوں پر. یہ کیسی مسلمانی ہے؟ میرے عزیز دوستوں محترم بزرگوں، ہوشیار رہو. یہ قادیانی لعنتیوں کی وجہ سے ایسی بدماشیاں ہو رہی ہیں تاکہ آئے روز گستاخی ہو، تاکہ گستاخی کی اہمیت ہی ختم ہو جائے کہ یہ کوئی گندی چیز ہے. خوشبو میں رہنے والا جب پہلی دفعہ گندگی اور پخانے کی جگہ پر جاتا ہے تو اسے بدبو بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ لیکن 10 دن اس کو وہاں ٹکی خانے میں رکھو، وہ بولے گا بدبو ختم ہو گئی ہے. بدبو ختم نہیں ہوتی، وہ بدبو اس کے دماغ میں رچ جاتی ہے. مسلمانوں، یہ قادیانی لابی، یہودی لابی گستاخی رسالت کو ہمارے دماغوں میں بسانا چاہتی ہے. اس سے پہلے ہوشیار ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو